ان جلسوں کا مقصد کیا ہے؟ ان جلسوں کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے رابطے ٹوٹ گئے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ جڑ جائیں، وہ مضبوط ہو جائے۔ دیکھیں نا، ایک پتنگ ہے نا، تو وہ جب ایک دوست اڑاتا ہے تو ایک دوسرے کی کاٹنے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کاٹ دوں پتنگ، میں کاٹ دوں، تو اس میں ایک ہی کاٹنے ہو جاتی ہے تو ایک ہی بلند ہو جاتی ہے زیادہ۔ تو جلسوں کا بھی یہی مقصد ہے کہ جو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضابطے ہیں وہ مضبوط ہو جائیں۔ اب دو ہوتے ہیں، ایک کی ڈور کٹ جاتی ہے، گڈی کٹ جاتی ہے، ایک کی بلند ہو جاتی ہے۔ اب جس کی گڈی کٹ جاتی ہے، کیوں کٹتی ہے؟ کیونکہ اس کی جو ڈور ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اس نے اپنے ڈور کے اوپر محنت نہیں کی ہوتی، جس کی وجہ سے اس کی جو پتنگ ہوتی ہے وہ گڈی کٹ جاتی ہے۔ اور جو ڈور پہ محنت کرتے ہیں ان کی گڈیاں اڑتی رہتی ہے، بلندی پر پھر جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ڈور پر محنت کی ہوتی ہے۔ اور کچی ڈور پکی کیسے ہوتی ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ کچے دھاگے کو دونوں سروں سے پکڑ کر باندھ دیتے ہیں، پھر کچ میں اس کو پیستے ہیں، اچھی طرح اس کو پیستے ہیں، اس میں کچھ اور بھی چیز ملاتے ہیں، پھر کپڑے پہ ڈال کے نا اس جو کچی ڈور ہوتی ہے اس میں ملتے ہیں۔ ملنے کے بعد اس ڈور کو جو ہے رگڑتے ہیں، ملتے ہیں۔ رگڑنے کے بعد وہ جو کچی ڈور ہوتی ہے نا وہ مضبوط اور طاقتور ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پہ ایک محنت ہو جاتی ہے۔ اب جلسوں کا بھی مقصد یہ ہے کہ اپنے آقا اور مولا سے محبت ہماری مضبوط ہو۔ جو ہماری آج کل کی نوجوان نسل ہے اس کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رابطہ ہے، جو کامل ایمان والا نہیں، اس کا ایمان مضبوط ہو، ان کا جو رویہ ہے آج کا رہن سہن وہ چینج ہو، تبدیل ہو جائے، اس طرح کا ہو جائے جس طرح کا ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، ان کی سنت کے مطابق ہمارا رہن سہن ہو جائے۔ اسی لیے یہ جلسے وغیرہ ہو جاتے، لیکن آج کل ان جلسوں کو مزاح بنا لیا گیا۔ جو جلسہ کراتا ہے تو جو دنیاوی لوگ ہیں جی، دیکھیں جی مولوی ہوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، باہر نکل آتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اگر مولوی نے نہیں کرنا تو تم لوگوں نے کرنا ہے؟ تم لوگوں کی گھر بیٹھ کے ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں اور تم لوگ کہتے ہو کہ مولوی یہ کر کے، مولوی وہ کر کے۔ اگر اتنا ہی ہے تو خود آؤ میدان میں اور آ کر خود جلسے کرو اور دکھاؤ کہ ہم اپنے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ لیکن نہیں، گھر بیٹھ کے صرف باتیں ہوتی ہیں جی، مولوی یہ کر کے، مولوی وہ کر کے۔ اب دیکھیں، جس ڈور کو پکا کیا، اب پکا ہونے کے بعد وہ تن سے من تک مضبوط ہو جاتی ہے، حالانکہ بہت زحم کھاتی ہے، لیکن ٹوٹتی نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب ایمان پکا یقین والا ہو جائے نا تو پھر یہ آج کل کے جو لوگ ہیں یہ پھر ان کی سختی پہ سختی بھی ہو جائے نا بندہ پھر بھی راضی رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، محبت ہوتی ہے، بندہ اندر سے پھر یہی کہتا ہے تم نے جو کرنا ہے کر لو، میری محبت اب ان کی طرف ہو گئی ہے جن کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، جن کی شان بولنے سے کم نہیں ہوتی۔ تم لوگ پھر ان کے بارے جتنے بکواس کر لو، ان کی شان بڑھتی ہے، ان کی کم نہیں ہوتی۔ اب حضرت بلال، ان کا بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ گرم ریت پر لٹائے گئے تھے اور کپڑے پہن کے نہیں، ویسے کپڑے اتار گرم پلیٹ پر لٹائے گئے تھے اور ان کے سینے پر پتھر رکھے گئے تھے کہ صرف اس لیے کہ تو محمد کا کلمہ چھوڑ دے۔ آپ کی یہ حالت تھی لیکن پھر بھی آپ نے محمد کا کلمہ نہیں چھوڑا، اور آج
آج ختم نبوت کے بارے میں بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ وسلم کے گستاخیاں ہو رہی ہیں، لیکن آج کل کی عوام گھروں میں بیٹھی ہے۔ اور اگر کچھ مولوی کرتے جی دیکھیں جی مولوی کچھ کر گئے ہیں، مولوی نے دھرنا دے دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اگر اتنا ہی ہے تو خود جاؤ ختم نبوت پر پہرا دو، لیکن نہیں، خود گھر میں رہ کے جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو ان کی ٹانگیں کام جاتی ہیں، جی ہم آئیں، ہم سے تو نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں اگر تم سے یہ سب نہیں ہوتا تو تم کون ہوتے ہو باتیں کرنے والے؟ اگر مولوی کرتے ہیں تو انہیں کرنے دو، لیکن نہیں، زبان نہیں رہتی۔ اب حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، ان کے سینے پر پتھر رکھا گیا اور ان کی زبان پر ایک انگارہ کوڑا رکھا گیا، اور جب پاس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، آپ جب وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ بلال ریت پر لیٹنے کے باوجود، سینے کے اوپر پتھر رکھنے کے باوجود، زبان کے اوپر انگارہ رکھنے کے باوجود احد احد کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر دیکھ کے یہ فرمانے لگے کہ یہ بلال، یہ سب تجھے اس لیے مارتے ہیں کہ تو اونچی اونچی آواز سے رب کا نام لیتا ہے، اس لیے تجھے مارتے ہیں۔ اگر تو رب کا نام دل میں لے تو یہ تجھے مارے نہیں، یہ مارتے ہی اس لیے ہیں کہ تو اونچی آواز سے لیتے۔ بلال تو صدیق پر فرمانے، بلال تو مارنے پر بھی خدا کا نام جپتا ہے، تو رب کرتا ہے، اتنی مار کے باوجود تو اپنے رب کا نام دینے سے گھبراتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان مضبوط ہے، عشق ہے۔ جب بندہ عشق میں ہوتا ہے تو درد بھول جاتے ہیں، پھر محبوب یاد رہتا ہے۔ تو صدیق اکبر نے مشورہ دیا، کہ بلال تیری مار رک جائے گی اگر تو رب کا نام دل میں لے۔ لیکن صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا، اے صدیق میری مجبوری ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ صدیق اکبر فرمانے لگے، اے بلال کیا مجبوری ہے جس کے لیے تو اتنی بار سہتا ہے؟ تو بلال نے عرض کی، اے صدیق اکبر جب مار رک جاتی ہے تو یار کا دیدار بھی رک جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بلال کہتے ہیں جب مار پڑتی ہے تو مجھے یار کا دیدار ہوتا رہتا ہے، اگر مار رک گئی تو یار کا دیدار بھی رک جائے گا۔ ادھر یہ مارتے ہیں اور ادھر یار کا دیدار ہو جاتا ہے، یار پردے ہٹا لیتا ہے جب ادھر مار پڑتی ہے، اور مار کے درد میں جو مار کا درد ہے وہ یار دیدار میں گم ہو جاتا ہے۔ جب یار کا دیدار ہوتا ہے تو جو مار کا درد ہے وہ مجھے بھول جاتا ہے۔ یہ بلال فرما رہے ہیں، اور اتنی لذت مجھے آتی ہے کہ ساری کی ساری ضربیں بھول جاتا ہوں۔ اسے مولانا روم نے لکھا، پھر فرماتے ہیں کہ حضرت بلال نے جواب دیا صدیق اکبر کو۔ آپ نے جواب دیا کہ جب کوئی برتن خریدنے جاتا ہے نا مٹی کا، تو اسے پہلے ٹھوک کے چیک کرتا ہے کہ کچا ہے یا پکا ہے، اسے چیک کرتے ہیں۔ اب جواب ملنے لگے کہ ابو بکر میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں، مجھے یہ جو مارے پاڑی ہے نا جو پتھروں پہ لٹایا ہے، میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں، اور آ گیا ہوں میں پسند اس نگاہ دم یار میں۔ بلال فرماتے ہیں کہ میں بھی اس مٹی کے پیالے کی طرح ہوں جس کو پہلے چیک کرتے ہیں کہ یہ پکا ہے یا کچا ہے۔ بلال فرماتے ہیں میں بھی ہوں اس مٹی کے پیالے کی طرح
کہ جس کو لوگ پہلے چیک کرتے ہیں، اس لیے مجھے بھی پہلے مار پڑ رہی ہے کہ کب تک یہ اپنی زبان پر کلمہ رکھے گا۔ اب یار نے مجھے پسند کر لیا ہے، اب ڈھوگ لگا کے دیکھتے ہیں کہ کچا ہے یا پکا۔ تو اگر وہ نہیں یہ کسر چھوڑتے مارنے کی، تو پھر ہم نے بھی قسم کھائی ہے کہ لٹ جائیں گے مگر یار کا در نہ چھوڑیں گے۔ ان جلسوں کا مقصد یہی ہے کہ مدینے سے اپنی ڈوریاں مضبوط کر لو، اپنے جو رابطے ہیں مدینے سے مضبوط کر لو، یہی مقصد ہے ان جلسوں کا۔ اپنے رابطے تاجدار مدینہ سے پکے کرو۔ مدینے کا فیض آج بھی بٹ رہا ہے اور صدیوں سے بٹ رہا ہے اور کل قیامت تک بٹتا رہے گا۔ امام الانبیاء آج بھی اپنے غلاموں کو فیض سے نواز رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، وہ آج بھی اپنے غلاموں کا گھر گھر بھی جانتے ہیں، اور اگر کوئی غلام جیل میں بھی ہو تو اسے بھی جانتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ جیل نہیں جانتے، جس جیل میں ہے اس جیل کو بھی جانتے ہیں۔ یہ اسی ممتاز کا، اسی جو دور کا ممتاز کا آدم، وہ جب جیل میں تھے نا تو پولیس ملنے نہیں دیتی تھی، پولیس دور بھیج کے اسے ملنے لگے۔ کہ اسی دور کے ہمارے ایک مشہور علامہ صاحب، وہ کہتے ہیں، وہ خدا کی قسم کیا کہتے ہیں کہ میں بڑی مدتوں سے منٹوں کے ساتھ کسی طریقے سے انہیں جیل میں ملنے کے لیے چلا گیا۔ آپ اڈیالہ جیل میں تھے، غازی ممتاز قادری صاحب۔